بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلی اللہ علی وآل بریته وعلى الأصفياء من محمد. عترته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے روزہ واجب کیا گیا تھا، شاید اسی طرح تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اخلاقی تربیت، تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری تربیت کا عملی نمونہ پورے ماہ رمضان میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری تھی، جس میں 3 بات کی تاکید ہر ضمن میں ہوتی رہی ہے کہ ہمارا رابطہ خدا سے کیسا ہو، ہمارا رابطہ بندوں سے کیسا ہو، اور ہمارا رابطہ خود اپنی ذات سے کیا ہو. یہ بہت سخت ترین چیزیں ہیں، لیکن یہ تینوں چیزوں کو تقوی الہی کور کرتا ہے. تزکیہ نفس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ خدا سے ہمارا رابطہ کیسا ہو، بندوں سے ہمارا رابطہ کیسا ہو، اور اس کے بعد خود اپنی ذات سے کس طرح سے ہم رابطے میں رہیں. لہذا اس ضمن میں پیغمبر اسلام کی ایک چھوٹی سی دعا کی تلاوت کی جاتی تھی اور اس کی طرف غور و فکر کیا جاتا تھا کہ ہم نے ماہ رمضان کو کس طریقے سے لیا ہے اور اس کے شرائط کو بھی ادا کر رہے ہیں یا اس طرح اور کام کر رہے ہیں جس کے قبول ہونے کی سند مل جا رہی ہے. اور وہ سند ہے عید. ہم 30ویں روزے کی شب میں ہیں، شب 30، جہاں دعا اور مناجات کا ایک انبار ہے. آخری رات بہت زیادہ اعمال ہیں اور انشاءاللہ شب میں آپ حضرات کو مل جائیں گے. آخری 30 تاریخ کی رات کے اعمال اور شب عید کے بھی اعمال. شب عید بھی شب قدر جیسے ہی، یعنی کہ ہو گیا اب چلو ٹھیک ہے، ختم نہیں، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی جائے گا قبول ہونے کے لیے، سند مل جائے گی تو عید ہے، سعید ہے، نجات ہے، کامیابی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو، اللہم اجعل لی صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول ومحکمۃ فرع بالعصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. خدایا اس دن میرے روزے کو جزائے خیر اور سند قبولیت کے ساتھ اپنے اور اپنے رسول کی پسند کے مطابق قرار دے دے، اور اس کے فروع کو اصول کے ساتھ مستحکم فرما. ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے واسطے سے ہمارے ان روزوں کو قبول کر لے. آج کی دعا میں پروردگار کی بارگاہ میں 2 اہم چیزوں کی درخواست کی گئی ہے. اے خدا، روزوں کو اس کی جزا اور قبولیت کے ہمراہ اپنے اور رسول کے مورد پسند کر دے، یعنی اس کی جزا بھی دے، اسے قبول بھی کر لے، اور تو اور تیرا رسول اسے پسند بھی کر لے. کمال تو یہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لو تم نے یہ کام کیا ہے، اس کا بدلہ تو لے جاؤ، چلو ٹھیک ہے، قبول بھی کر لیا. لیکن رضا، خوش ہونا پروردگار کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا، یہ بہت بڑا موقع ہے.
یہاں ہم 3 کام کریں گے، جزا بھی چاہیں گے، قبول بھی ہو جائے، اور اس کے بعد خدا و رسول کے پسندیدہ عمل بھی ہو جائے۔ اس کے فروع کو اصول کے ساتھ مستحکم فرمایا ہے۔ پہلا جملہ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ یرضا الرسول۔ اگر آج چاند ہو گیا 29 تاریخ، تو یہ ماہ رمضان کی آخری شب بھی ہے، اور کل یعنی آج آخری شب ہے اور ختم ہو گیا رمضان۔ اس کے ساتھ ماہ رمضان اور برکت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس مہینے مبارک کو وداع کرتے ہوئے بڑے زور زور سے رو رہے تھے، یعنی جس کو اس کی دولت کی اہمیت کی، اس کی امپورٹنس معلوم ہو جائے گی، اس کے چھوڑنے میں جدائی میں تکلیف تو ہوگی۔ کل درس قرآن میں، آپ درس قرآن یوٹیوب پہ جائیں تو کل کے درس قرآن میں امام زین العابدین کی دعا بھی، اور اس کی تفصیلات بھی، اس کے رموز بھی، کہ ماہ رمضان کیا تھا اور چھٹنے کے بعد ہم کس طرح غمزدہ ہو گئے، اور وداع کیا، اور وداع کب ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور وداع کے معنی کیا ہے۔ چھوڑ دینا، ختم کر دینا، جاؤ ٹاٹا بائے بائے ہو گئی، نجات مل گئی، نہیں۔ وداع کے معنی ہے کہ جس کو وداع کیا جا رہا ہے اس کی محبت بھی دل میں ہو، اور اس کے لیے آرام اور سکون کی دعا بھی ہو، اور جو وہ جا رہا یعنی وہ منزل پہ سکون سے پہنچ جائے، ہمارا دل اس کے ساتھ رہے، اور دوبارہ ملنے کی خواہش رہے، تڑپ رہے۔ تو ایسی جگہ پہ وداع لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے الوداع جمعہ ہو، یا الوداع رمضان ہو، یا الوداع زیارت ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری لمحات میں جس حد تک ممکن ہو، اس اللہ کی رحمت کے دسترخوان پہ جو بھی ہم بٹور سکیں، نعمتیں حاصل کر سکیں، اپنی خطاؤں پر نادم، شرمندہ، توبہ استغفار کے ساتھ چشم پرنام نرم آنکھوں سے یہ ماہ برکت کو الوداع کہیں۔ بندہ سلسلہ قیام کے اختتام پر اپنے روزوں سے متعلق جزائے خیر اور سند قبولیت کے ساتھ اپنے عمل سے خدا اور رسول کی رضایت کا بھی درخواست کرتا ہے۔ دعا کے اس جملے میں شکر، قبول، خدا اور رسول کی رضا کا تذکرہ ہے۔ 26ویں تاریخ کی دعا کی شرح میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے، اگر بندہ اپنے معبود کا شکر ادا کرے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اگر معبود خدا بندوں کا شکریہ ادا کرے تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، یعنی خدا کا شاکر ہونا بندوں کے شاکر ہونے کی طرح نہیں ہے۔ بندے کا شاکر ہونا، شکر کرنے سے مراد نعمت کے مقابل نعمت دینے کے، زبان اور عمل سے قدردانی کا اظہار کرنا، نعمت کا صحیح استعمال کرنا، مگر اللہ کے شاکر ہونے سے مراد بندے کے اعمال صالحہ کی قدردانی کرتے ہوئے، انہیں ضائع نہ کرتے ہوئے مطابق عمل جزائے خیر عطا کرنا۔ آج کی دعا میں بندہ خداوند عالم سے درخواست شکر کر رہا ہے، اے میرے مالک تو میرے عمل کو ضائع ہونے سے بچا لے، اور اس عمل کے بدلے ہمیں جزائے خیر بھی دے۔ اس درخواست کو شکر کے بعد خدا سے قبول ہونے کی بھی درخواست دی گئی ہے، یعنی اس کا شکر بھی ہو اور قبول بھی کر لے۔ دراصل ممکن ہے کہ پروردگار کسی کو اس کے عمل کی اس دنیا میں جزا تو دے دے، بدلہ تو دے دے، جس طرح ریاضت نفس یعنی محنت کیا ہے اس نے، غیر مسلم مرتادوں کو خدا بھی ان کی محنت اور نفس کو قابو میں رکھنے کے بدلے میں روحانی طاقتیں عطا کر دیتا ہے۔ زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص غیر مسلم تھا مگر لوگوں کو غیب کی چیزوں سے آگاہ کرتا تھا، وہ پردہ پیچھے باتیں بتا دیتا تھا، اور کچھ کمزور ایمان رکھنے والے لوگ اس کے اس کرشمے کو،
اس آنکھ چپلے کو متاثر ہو جاتے تھے، اور جب بھی بات امام تک پہنچی تو آپ نے ایک ہاتھ میں خاک شفا رکھ کر اس سے سوال کیا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا آقا میں بتا تو سکتا ہوں، مگر یہ حیرت ہے اس بات کی کہ یہ چیز آپ کے پاس آئی کیسے؟ جب امام نے اس سے اصرار کیا تو کہا آقا یہ جنت کی خاک ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا تو نے سچ کہا، یہ خاک کربلا ہے، خاک شفا ہے، خاک جنت ہے، کیونکہ کربلا روضۃ من ریاض الجنہ، کربلا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پھر امام علی مقام نے کربلا اور شہادت امام حسین کا ذکر کیا، اسلام کے بارے میں عقلی دلیلوں کو پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ مسلمان ہوا اس نے محسوس کیا کہ اس کی وہ روحانی طاقت ختم ہو گئی، جو غیب کی باتیں بتاتا تھا وہ ختم ہو گیا، جس کے ذریعے وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا وہ ختم ہو چکی۔ اس نے حیرت زدہ ہو کے امام سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اب اس کی اجرت یعنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے جیسے نیک عمل کی اجرت خدا نے آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ اس واقعے سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی ممکن ہے خدا کسی عمل کی جزا اس دنیا میں دے دے، اگرچہ اس عمل کو قبول نہ کیا ہو، مگر بندہ اپنے رب سے چاہتا ہے کہ پروردگار میں اپنے عمل کے صرف اجرت ہی نہیں چاہ رہا ہوں، وہ کوئی اور غیر مسلم ہو اور کوئی غیر ہو، گناہ گار ہو، تو وہ تو اس کو بدلہ دے ہی رہا ہے، عمل کی اجرت دے رہا ہے، تم نے یہ کام نیکی کیا ہے کسی کے ساتھ، یہ بدلہ لے لو۔ لیکن قبول بھی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بعد اس پر راضی ہونا یہ ایک اور کمال ہے۔ تو ہم روزے کو صرف اجرت اور بدلہ نہیں چاہتے، بدلہ تو دے گا ہی، اور نہیں روزہ رکھتے تب بھی دے رہا تھا، اس کو قبول ہونے کی سند بھی چاہیے، اور تیرے رسول کی رضا بھی چاہیے۔ عمل کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں، کسی بھی عمل کی محنت اور قیمت اس وقت ہے کہ جب وہ عمل قابل قبول ہو جائے۔ محنت اس لیے فائدہ مند ہے جب وہ قبول کر لی جائے۔ بہت سے ہوم ورک کراتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ نہیں یہ رانگ ہے، غلط ہے، محنت تو اس نے بھی کیا ہے لیکن اس پر اجر نہیں ملا ہے، اور جب اجر نہیں ملا ہے تو اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا، اور ٹیچر راضی بھی نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے سے ہمارے رمضان کے ہوم ورک بارگاہ رب العزت میں جائیں گے تو وہ عمل قبول بھی ہو جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک معراج بنے گی جب وہ قبول ہو جائے، اور جب تک روزہ قبول بارگاہ پروردگار میں نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہذا ہر عمل قبول ہونے کے شرط کے ساتھ مؤثر بھی ہو، اثر انداز ہو، مگر شرط قبولیت سے پہلے اس عمل میں شرط صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شرط صحت یعنی عمل اور عبادت کے تمام اجزاء و شرائط کا بغیر کمی اور زیادتی کے پایا جانا، دستور کے مطابق اسے صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ دوسرا ہے شرط قبولیت، پہلا یہ کہ عمل صحیح بھی ہو، ساری شرطوں کے ساتھ ہو، لباس پاک ہو، فکر پاک ہو، غصبی نہ ہو، قبلہ رخ ہو، اور یہ واجبات ہیں، یہ ارکان نماز ہیں، اور یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں، یہ ساری شرطوں پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد قبول ہونے کا مسئلہ بھی ہے۔ یعنی عمل اور عبادت کا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور قبولیت کی ضمانت عبادت گزار کے ایمان اور اخلاص اور تقوی اور ولایت ائمہ کے اعتقاد سے وابستہ ہے۔ لہٰذا بندے پر ان شرائط کو فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ عمل قبول ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ روزہ جس سے خدا اور رسول بھی راضی ہو جائیں، اجرت بھی مل جائے، قبول بھی ہو جائے، اور جس سے خدا اور رسول قبول بھی کر لے۔ پہلی تاریخ کی دعا کی شرح میں روزے کی 3 قسمیں ہیں: روزہ عام، خاص، خاص الخاص۔ روزہ عام وہ روزہ نہیں ہے، روزہ عام وہ روزہ نہیں ہے جس سے خدا اور رسول راضی ہوں، کیونکہ یہ حقیقی روزہ نہیں ہے، صرف 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس میں روزہ دار نیت روزہ کے ساتھ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، لیکن اعضاء، جوارے، پارٹ آف باڈی سے
روزہ نہیں رکھتا، آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، فکر سے روزہ نہیں رکھتا، گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، ایسے ہی روزہ دار کے لیے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر روزہ خاص میں روزے کے ظاہری اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ دار کے اعضاء جوارے کا بھی روزہ رکھا، اور اس کے آنکھ اور کان اور دماغ کا بھی روزہ، اور معصیت اور گناہ کرنے یعنی دل کا بھی روزہ ہو تو یہ خاص الخاص ہے۔ یہ شرائط کرتے ہیں، دل کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی قلب اور دماغ کو صرف اور صرف خدا کے لیے خالص کرتا ہے۔ بس اس خلاصے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ جس روزے سے خدا رسول راضی ہے وہ روزہ خاص ہے اور روزہ خاص الخاص ہے۔ دوسرا جملہ محکمۃ الفروع بالاصول۔ بندہ آج کی دعا میں اس جملے میں اپنے خالق سے التجا کرتا ہے، التماس کرتا ہے، خدایا میرے روزے کو، فروع کو اس کے اصول کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کر دے۔ فروع روزہ سے مراد روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز، حتیٰ کہ جسم کے تمام حصے سے جو بھی گناہ ہوتا ہے اس سے پرہیز کر لے، یہ فروع روزہ سے ہے۔ اصول روزہ یعنی روزے کی اساس، بیس، بنیاد، صرف بنیاد چیزیں یعنی وہ اسرار، وہ رموز ہیں جو روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں، جن کا اسرار مورد ہے، ایک تقوی بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تمہارے پہلے والوں میں فرض کیے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تم پر روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، ایم کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ اگر تقوی کے بھی درجات ہیں، تقوی پہلا زینہ، محرمات سے پرہیز کرنا، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور واجبات پر عمل کرنا۔ تقوی کا آخری درجہ عصمت، اور عصمت سے بھی مدارج ہیں، جس کا آخری درجہ عصمت کبریٰ ہے۔ اللہ، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس پر 4 معصومین فائز ہیں۔ فروع روزہ کو اس کے اصول کے ساتھ ہمیں مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ مراد روزہ ظاہری شرائط کا اس اسرار رموز سے منسلک کرنا ہے، یعنی روزہ دار کے روزے کو اس روزے کا مصداق قرار دینا ہے جیسا روزہ خاص ہو۔ روزہ خاص الخاص کہا جاتا ہے جس کی جزا سے متعلق رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ خدائے کریم حدیث قدسی میں ہے کہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ ہر چیز کی جزا پروردگار دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں فخر کرتا ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، میرے لیے۔ اسی طرح جب روزہ کے فروع اس کے اصول کے ساتھ مستحکم ہو جائیں، یعنی فروع دین اصول دین میں مل جائے، عقیدہ اور عمل ایک ساتھ ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن عقیدہ نہیں ہوتا، وہ ولایت کے قائل نہیں ہیں، امامت کے قائل نہیں ہیں، عدل الہی کے قائل نہیں ہیں، قیامت کا ڈر نہیں ہے، نبوت کا اقرار نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ہم نے عقیدہ نہیں رکھا ہے، جہنم کے لیے سپر نہیں بنے گا۔ دونوں جڑ جائیں، اصول اور فروع ہوں۔ تو خدایا محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے روزوں کو ایسے روزے کا مصداق قرار دے۔ محمد اور آل محمد کا حق کیا ہے؟ یعنی محمد اور آل محمد کے حق کو پورا کر دینا۔ اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ ہم لوگ روز مرہ اپنی دعاؤں میں اکثر و بیشتر محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر حاجات طلب کرتے ہیں
کیا ہم نے کبھی سوچا اور سوچنے کی زحمت کی کہ ہم کہتے ہیں بحق محمد و آل محمد، آل محمد کے حق کا واسطہ، یہ حق ہے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری گردنوں پہ اہل بیت کا حق کیا ہے؟ ہماری گردنوں پہ اہل بیت کا حق کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ تمہاری گردن پہ ہم آل محمد کے حقوق کیا ہے۔ اگر ہم شیعان اہل بیت ہیں تو ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے حقوق کو ادا کریں، مگر یہ امر اس وقت ممکن ہے جب ہم حقوق اہل بیت کی صحیح شناخت تو کریں، معلوم تو ہو نا کہ حق کیا ہے۔ فطرہ تو ہم دے دیں گے غریب فقراء کا، بچوں کا حق ادا کر دیں گے، باپ کا حق ادا کر دیں گے، رشتہ داروں کا حق ادا کر دیں گے، ارے امام کا حق چلو خمس پیسے کے ذریعے، اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں، حقوق آل محمد کی طرف اشارہ، تاکہ انہیں جان کر ہمیں کوشش ہو جائے کہ آل محمد کا حق ہے۔ 12 اماموں کی ولایت کو قبول کرنا یہ پہلا حق ہے۔ ولایت سے متعلق جاننے کے لیے بے شمار کتابیں موجود ہیں، مگر یہاں پر مختصر میں عرض کر دوں کہ ولایت یعنی صرف زبانی طور پر محبت کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اہل بیت کو اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں ان کا سرپرست مانے، کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہمارا ہمارا سرپرست، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد، ہماری جانوں اور مالوں پر وہ حاکم ہے۔ جہاں ہمارے اوپر جو ہے ان کا تسلط، قبضہ ہو جائے، زبان ہماری ہو، ہاتھ ہمارے ہوں، پیر ہمارے ہوں، ذہن ہمارے ہوں، سب پر ولایت کا قبضہ ہو جائے کہ اب ہاتھ ہماری مرضی سے نہ چلے، آنکھیں ہمارے حکم سے نہ چلے، دماغ ہمارے حکم سے چلے، بدن ہمارے حکم سے چلے، مال ہمارے حکم سے نہ چلے، جس کی ولایت ہے اس کے اشارے پہ چلے۔ تھوڑی دیر اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے نہیں، ولایت جس کے قول کی ہے اس کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے کربلا کے تمام مجاہدین یہ کہتے تھے ایک جان کیا، ہزاروں مرتبہ میں آپ کے اوپر قربان ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بدن، یہ روح، یہ فکر، یہ ذہن، یہ ہمارے نہیں ہے، ہم نے آپ کی ولایت کا قرار کیا ہے، یعنی سب کچھ آپ کا ہے، جیسا چاہے آپ یوز کریں، جیسا چاہے آپ استعمال کریں، اس کا نام ولایت ہے۔ یہ ایک حق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یہ حق ہے۔ اولا بالنفس، اپنے نفس پر انہیں حاکم ماننا، بغیر چون چرا کے ان کے تابع اور مطیع ہو جانا، ان کے فرما بردار بن جانا۔ اسلام کی 5 بنیادی کاموں میں سب سے اہم چیز، اہم ولایت ہے، کہ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، لم تناد بشیء ولا نود بالولایہ، وزاد فیها عباس ابن عامر فاخذ الناس بعربۃ وترکوه، هذا یعنی الولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ولایت، لیکن ولایت کے طرح کسی بھی چیز کی جانب بلایا نہیں گیا، نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ، نہ حج و صوم، مگر لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا، ولایت کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے حق کہاں ادا کیا؟ اہل بیت کی عزت و آبرو کی حفاظت اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی ہم برا کریں گے تو اہل بیت بدنام ہوں گے، ہم برا کرتے ہیں تو ہمارا باپ بدنام ہوتا ہے۔ جب ہم اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ علی والا، یہ حسین والا ہے، دنیا ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے عنوان سے پہچانتی ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نسبت کا پاس اور لحاظ رکھیں، اور اپنے ناشائستہ اعمال اور بد کرداری کے ذریعے سے اس بابرکت نسبت کا مذاق نہ اڑائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشر الشیعہ کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، رسوائی اور ذلت کا سبب نہ بنو۔
تیسری چیز ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت اور ان کے دشمنوں سے حقیقی نفرت اور براءت ہے۔ تولا و تبرع بغیر اہل بیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تولا تبرع کے بغیر اہل بیت کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہم بحق محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ، اس میں ایک حق ہے تولا اور تبرع، ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہو، لہذا دونوں سے اپنی جان و دل سے سجا لینا، سنوار لینا ضروری ہے۔ لیکن تولا و تبرع کی پہچان بھی ضروری ہے، جس کی کتابوں میں بہت زیادہ بیان کی گئی۔ ان کے علاوہ بھی مکتب اہل بیت کی صحیح شناخت اور معرفت اور مزارات اہل بیت کی زیارت، ان کے دستور پر عمل اور امر اہل بیت کا زندہ رکھنا، ان کی خوشیوں میں خوشی منانا، ان کے غم میں رنجیدہ رہنا، یہ سب اہل بیت کے وہ حقوق ہیں جو آخری سانس تک ہماری گردنوں پر رہیں گے۔ اور خدایا ہمیں حقوق آل محمد کی پہچان اور ان کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً آپ دیکھیں کبھی یہ آخری رات بھی ہو سکتی ہے اور کبھی 29 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان اعمال شب عید کی طرف متوجہ رہے۔ وہ اعمال جو آل محمد نے بتایا ہے ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ آخری شب کے بہت زیادہ اعمال ہیں، میں اعمال کے کلپ اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، لیکن صرف سنا دیں کہ آخری شب میں بہت سی دعائیں ہیں، اور خاص طریقے سے آخری شب میں شب اور آخری شب میں غسل ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے، اور نماز تمام رات دعا اور اعمال اور قرآن مجید میں بسر کرنا ہے۔ 5واں عمل ہے دعا، اور اس کے بعد آخری شب میں کہے اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وقد تسرم واعوذ بوجہک الکریم یا رب ان یطلع الفرج یا لیلتی ھذا ان یتسرم شہر رمضان وَلَقَا قِبَلِي وَتَبِعَ ذَنْبِي وَتُرِيدُ أَن تُعَذِّبْنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ۔ آخری شب کی دعا اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی بشہر رمضان اعوذ بک لا یطلع الفرج هذه الليلہ الا وقد غفرا۔ یقیناً یہ بہت اہم ترین اعمال ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور خاص طریقے سے آخری رات میں جو بتایا گیا 12 رکعت نماز ہے، اور ایک ہے کہ 10 رکعت بھی نماز ہے، اور ایک ہے کہ 2 رکعت نماز ہے۔ اگر شب عید آ گئی ہے تو جو شخص شب عید میں 10 رکعت نماز پڑھے گا، تسبیحات ہیں، دعا ہیں، سجدے میں اعمال ہے، پوری شب قدر کی طریقے سے اعمال ہے، 100 مرتبہ سجدے میں اتوب الی اللہ، پھر اٹھے دعا پڑھے، پھر سجدے میں جائے، اور اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ، نہیں پڑھ سکتا تو 100 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھے۔ اگر شب عید آ جائے تو 10 رکعت نماز، غسل، زیارت امام حسین، چھوٹی چھوٹی دعائیں، تسبیحات، بڑی دعائیں جو اللہ کے نام سے منسوب ہے، پوری رات بیداری اور آمادگی، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن شب عید الفطر میں 10 رکعت نماز الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت ہے، اور رکوع سجدے میں تسبیحات 4 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد جب دعا مانگے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، سلام کے بعد پھر سجدے میں جائے، یا حی یا قیوم والاکرام یا رحم الراحمین
یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ الاول والآخر والاغفر ذنوبی وتقبل صومی وصلاتی وقیامی۔ اس ذات کی قسم، پیغمبر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے اور اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی اور اس سے ماہ رمضان کے قبول کر لیا جائے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب حساب کے دن ہے، کتاب کے دن ہے کہ ہمیں مرحومین میں سے قرار دیا گیا ہے یا محرومین میں سے ہمیں قرار دیا گیا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا، شب عید بھی بہت سے اعمال ہیں اور شب عید میں عبادتیں بہت زیادہ ہیں، یا آخری ماہ رمضان کی شب میں بھی اعمال ہیں، لیکن ماہ رمضان کی جو برکتیں رحمتیں سمجھتے ہوں گے، اس کے جانے اور اس کے الوداع ہونے پر غمزدہ ہوں گے۔ کل میں نے درس قرآن میں گزارش کیا تھا کہ الوداع کسے کہتے ہیں، الوداع کے معنی کیا ہیں، الوداع کا طریقہ کیا ہے، امام زین العابدین نے کس طرح الوداع کیا ہے اور کس طرح سلام کیا ہے، اس کی تفصیلات، اس کی دعا، اس کے مناجات، اس کے رموز اور اثرات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ فطرہ واجب ہے، دوسروں کے خیر خیریت بھی ضروری ہے اور فطرہ ادا کر لیا جائے۔ 3 کلو گیہوں یا چاول یا اس کی قیمت کے برابر میں، یہ غریب فقراء مستحقین کا حق ہے، اسے ادا کیا جائے گا۔ جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، بے ہوش نہیں ہیں، ان کے اوپر فطرہ واجب ہے، اور جو ایک آدمی کسی کا فطرہ دے دیتا ہے دوسرے کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فطرہ اصل میں خطرہ ہے، پورے سال کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ فطرہ دینا یعنی اعمال کو قبول کرانا۔ فطرہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز میں محمد اور آل محمد پہ صلوات ہو، اور بغیر صلوات کے نماز نہیں ہے، اسی طرح بغیر فطرہ کے روزہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں، عبادت کو قبول ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں۔ ان ناچیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ علم، صحت اور تندرستی دے اور معرفت دے، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اپنے تمام مرحومین جن لوگوں نے ان میں حصہ لیا ہے، ویڈیو بنانے میں یا محنتوں میں، ریکارڈنگ کرنے میں یا اور دیگر طریقے سے ہمارے اس کام میں شریک رہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے روزیوں میں برکت دیں، انہیں سکون اطمینان فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے زندوں کی حفاظت فرمائے، شر دنیا، شر آخری، شر عرضی سماوی سے محفوظ رہیں، جن اور انس کی تمام مکر و فریب سے بھی محفوظ رہیں، اور امام کا رابطہ ان سے قائم ہو سکے، اور تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل طیبین۔